قادیانیوں کو صرف اس لیے کافر کہتا ہے کہ وہ اسے کافر سمجھتے ہیں. شکر ہے جی آپ نے یہ سچی بات لکھی ہے کہ میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں. ابھی تک تو کہہ رہے تھے قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتا. اچھا دوسرا یہ آدھا جملہ ہے, یہ میں نے تعلیق بالمحال پیش کی تھی, یہ قرآن میں بھی ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے, اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. چونکہ وہ پاسبل نہیں لہذا یہ بھی پاسبل نہیں. میں نے یہ آیت کوٹ کر کے کہا تھا میں بھی آپ کے سامنے ایک تعلیق بالمحال رکھتا ہوں کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان سمجھ لیں تو میں بھی انہیں مسلمان سمجھ لوں گا. جس طرح قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو رسول اللہ اس کی عبادت کرتے, تو اللہ کا تو بیٹا ہونا ہی نہیں ہے, لم یلد ولم یولد. اور پھر میں نے کہا تھا یہ میں انٹلیکچوئل جملہ بول رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ کو بتاؤں کہ قادیانی کس طرح بھاگتے ہیں اس جملے سے. وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں حالانکہ ظالم ہیں. ہمیں کہتے ہیں ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں, وہ ہم سب کی تکفیر کرتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ اس جملے کی آپ انٹینسٹی کو سمجھیں کہ قادیانی جب مجھے مسلمان سمجھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ غلام احمد قادیانی کو وہ پیغمبر نہیں مانیں گے, کیونکہ ایک پیغمبر کا انکار بھی سارے پیغمبروں کا انکار ہے. تو میں تو غلام احمد قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں. تو اگر قادیانی مجھے کہیں کہ غلام احمد قادیانی کو دجال مانتے ہوئے بھی آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ غلام احمد قادیانی پیغمبر نہیں ہے. مجھے کوئی آگے کہے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا تو مجھے مسلمان مانو, میں کہوں گا نہیں. اور اس پہ میں نے کتنے قادیانیوں کو بھگایا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھگایا ہے. میرے پاس 8-10 سال پہلے آئے کچھ قادیانی, ان کے دھوکے میں نے سامنے جب رکھے, کہتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا آپ مجھے کافر ہیں, نہیں آپ مسلمان ہیں. میں نے کہا اپنے مربی سے لکھوا کے لاؤ, اور میں نے ادھر ہی کہا تھا قیامت تک نہیں آؤ گے, ٹائم قیامت تک ہے. جیسا کراچی والے مفتی کو ٹائم دیا نا قیامت تک کے لیے, یہ معاورتاً ہوتا ہے کہ کبھی نہیں آؤ گے. تو میری کرامت ہے 10-11 سال ہو گئے واپس نہیں آئے, کیونکہ کوئی مربی یہ لکھ کے نہیں دے گا. کیونکہ اگر مجھے مسلمان مان لیں تو غلام احمد قادیانی کو ان کو ماننا پڑے گا, پیغمبر نہیں, کیونکہ پیغمبر کا انکار کرنے سے تو کوئی مسلمان نہیں رہتا نا. تو انٹلیکچوئل جملہ تھا, آدھا کاٹا انہوں نے. تو یہ تعلیق بالمحال قرآن سے میں نے پیش کی. سورہ الاعراف میں آیا کہ اس وقت تک کافر اور منافق جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. اب یہ اللہ تعالیٰ جب مثال بیان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزار سکتا؟ یہ عرب کا محاورہ تھا. لیکن سر یہ ساری علمی باتیں میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو علماء کی تخصص PhD لیول کی باتیں عام فہم کر کے سمجھا رہا ہوں. یہ علمی ڈسکشنز آ گئی ہیں مارکیٹ میں اور بالکل آسان فہم ہے. ہمارے مخالفین کے لوگ کلپ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ کہہ رہا ہے کیا, سمجھ نہیں آ رہی. اور میں ایک جملہ ہی بول دوں اس میں قیامت چھپی ہوتی ہے. چاہے میں پیار سے ہی کہہ دوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے افضل کہتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اور میں بولا کہ نہ بولا, کئی بار بولیا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو دعوت دینا اس حوالے سے آسان ہے کیونکہ یہود و نصارہ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے, وہ پیغمبر کو مانتے ہیں, ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اب آپ آ جائیں, مجھے بتائیے جو مسلمان بابوں کو, قبروں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے, اور جو بت پرست ہیں, ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ ویسے اہل حدیث تو کہیں گے کہ بریلوی جو ہیں وہ مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے, ویسے کہہ دیں گے, پبلکلی نہیں کہیں گے, ان کو پتا ہے وہ لینڈ کے کٹ کے توڑے بابے. تو ظاہر ہم کہیں گے جو کلمہ کو مسلمان نبی علیہ السلام کو مان رہا ہے وہ اس بت پرست, بت سے مانگنے والے سے بہتر ہے, اس لیے کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے. اسی طریقے سے قادیانی ہمارے نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی, نبی کے ساتھ شرک کیا, جس طرح ہمارے کئی مسلمان اللہ کے ساتھ شریک کر کے. جب آپ یہ کہیں کہ عبد القادر جیلانی نے روح کھو لی اسرائیل کو لوں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا پیچھے ہوں عبد القادر بھی چھپا گیا ہے, تو یہ مجھے بتائیں یہ شرک نہیں ہے؟ ہم ان کو اب کہیں گے ہندوؤں سے بدتر ہے, ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کلمہ گو ہیں یار. اسی طریقے سے قادیانیوں کی ساری خرابیاں اپنی جگہ, لیکن یہود و نصارہ کی نسبت ان کو سمجھانا آسان ہے. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی, اور جب میں نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اس کے بعد تو باقی ساری باتیں چھوٹی رہ گی نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی, اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد انہوں نے کہا بریلویوں کے سوا دیوبندی, اہل حدیث, روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ, اور قادیانی. 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ وہ اہل کتاب ہے. تو احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت جو ان کے فتووں کی کتاب ہے, یہ ملفوظات اعلی حضرت نہیں ہے, یہ فتووں کی ان کی کتاب ہے. اسی کے نام پہ مفتی اکمل نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا تھا QTV پہ, میرے استاد بھی ہیں حفظہ اللہ تعالی. تو
احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں اور شیعہ ہیں اور قادیانی کافروں کو بھی اس کے ساتھ شمار کر کے کہا کہ ان کا ذبیحہ تو حرام ہے، اور لکھا یہ مرتد ہیں، یہ بھی لکھا یعنی واجب القتل، اور یہود و نصارہ بہتر ہیں۔ تو اس کو تو آپ چھوڑیں، آپ اپنی فکر کریں۔ یہ علماء دیوبند آپ کو اعلیٰ حضرت نے یہود و نصارہ سے بھی بدتر لکھا۔ ہاں آپ اپنی فکر کریں، جو پنجابی کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو۔